اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرو تم اپنی جگہ اور تمہارے شرکا، فزیلنا بینہم، پس ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شرکا ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، فکفا باللہ شہیدا، پس کافی اللہ تعالیٰ گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ بے خبر۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہیں جانچ لے گا، آزما لے گا ہر نفس ما اسلفت، جو کر گزرا، وردوا الی اللہ، اور پھیر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، مولا ان کا سچا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، کھو جائیں ان سے وہ چیزیں جو وہ باندھ رہے تھے۔ قل من یرزقکم، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے مالک کانوں کا اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، کون تدبیر کرتا ہے سب معاملات کی، فسیقولون اللہ، پس ان قریب کہیں گے اللہ تعالیٰ، فقل، پس کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا پس تم شرک سے نہیں بچتے، فذالکم اللہ ربکم الحق، پس وہ اللہ رب ہے تمہارا سچا، فماذا بعد الحق الا الضلال، پس کیا ہے بعد حق کے سوائے گمراہی کے، فانا تصرفون، پس کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا دنیا میں ایمان کی بنیاد پہ جو نیکی کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے قیامت والے دن رسوائی سے محفوظ ہوں گے، ان کے چہرے صاف ہوں گے، وہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کوئی بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور چہرے اس قدر سیاہ ہوں گے گویا اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ان کے چہروں پہ چشمہ کر دیے گئے، وہ لوگ آگ والوں میں سے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا ہم سب کو اکٹھا کریں گے، حشر کے معنی ہے سب کو جمع کرنا، نشر کے معنی ہے بکھیرنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکین سے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرو تم اپنی جگہ اور تمہارے شرکا جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، سارے اکٹھے ہوں گے، آمنا سامنا ہوگا ان کا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، گویا اپنی اپنی صفوں میں چلے جائیں گے، مشرکین شرک کرنے والے الگ ہوں گے اور جن کو شریک ٹھہرایا گیا وہ الگ ہوں گے۔ شرکا کی ایک تو وہ قسم ہے جنہوں نے باقاعدہ شرک کی دعوت دی، ہم تمہارے معبود ہیں، جس طرح فرعون ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ نمرود نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کیا کرو، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے شرک کی تعلیم نہیں دی، نہ کسی کو کہا کہ ہمیں شریک ٹھہراؤ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، کچھ انبیاء ہیں، کچھ صلحاء ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنایا اور شریک ٹھہرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے شریک کیا،
عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں نے شریک کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقرب وہ بندے جو نبی اور رسول تو نہیں ہیں لیکن نبیوں کے امتیوں میں سے ہیں یا آخری امت کے کچھ افراد ہیں جن کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا لیا، اور ایک وہ بھی ہیں جن کی پوجا کی گئی لیکن وہ بے جان پتھر تھے، لکڑی کا بت بنایا، پتھر کا بت بنایا، ان کو تراشا، ان کے سامنے جھک گئے، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو قیامت کا دن ہوگا، سب انکار کر دیں گے۔ وہ بت جن کو معبود بنایا گیا وہ بھی انکار کر دیں گے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے ان کے شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، یعنی ہم بے خبر ہیں، بالکل تم نے ہماری عبادت نہیں کی، صاف انکار کر دیں گے۔ اور واقعتاً عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پہ زندہ ہیں، انہیں کیا خبر زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ عزیر علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں، انہیں کیا خبر کہ لوگ مجھے کس حیثیت سے مان رہے ہیں اور لوگوں کے ہاں میری کیا پوزیشن ہے، مجھے رسول مانتے ہیں یا مجھے خدا مانتے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ وقال شرکاء، ان کے شرکاء صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا، کافی اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں، ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں کہ تم نے ہمیں معبود بنایا، جب ہم نے نہیں کہا تم نے ہماری عبادت کیوں کی، اور تم نے جب بھی کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہم نے کہا اور نہ ہمیں خبر ہے کہ تم نے ہمیں معبود کی حیثیت سے مانا ہے، معبود کی حیثیت دی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے کسی صفت کے اندر، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، وہیں جانچ لے گا ہر نفس جو کر گزرا۔ گویا عقیدہ توحید بھی اس کے سامنے ہوگا، عقیدہ شرک بھی اس کے سامنے ہوگا، عقیدہ سنت بھی اس کے سامنے ہوگا، عقیدہ بدعت بھی اس کے سامنے ہوگا۔ کیا معنی؟ اگر توحید کی بنیاد پر اس نے اچھے اعمال کیے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، وہ سنتوں کو زندہ کرتا رہا، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، وہ بدعات کو فروغ دیتا رہا، اس کی زندگی ساری کی ساری بدعات سے عبارت تھی، وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، وہ شرک کرتا رہا اور دوسروں کو شرک کی دعوت دیتا رہا، خود مشرک رہا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ وردوا الی اللہ، پھیر دی جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، مولا ان کا سچا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، کھو جائیں گے ان سے وہ چیزیں جو وہ جھوٹ باندھ رہے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نزول قرآن کے وقت جو مشرکین تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانتے، ہم تو فلاں کو معبود مانتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان سے آپ سوال کریں گے نا، من یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ آسمان سے رزق کے آنے کا معنی یہ کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، آرڈر اترتا ہے، حکم اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ اور یہ بھی ہے کہ آسمان پہ چاند، سورج، ستارے، گویا ان کا بڑا دخل ہے ہماری فصل کی تیاری میں، چونکہ وہ سارے مامور ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ سورج کی شعاؤں سے، چاند کی روشنی سے، ستاروں کی جگمگاہٹ سے ہمارا پھل پھول تیار ہوتا ہے، اور تجربے میں یہ بات ہے
کہ جو فصل سائے میں ہوگی وہ فصل نہیں ہوگی، فصل کو دھوپ کی کرنوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح یعنی سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے، فصل کو چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، اور ستاروں کی جگمگاہٹ کی ضرورت ہے، پھر ہوا پچھم سے گویا کہ پورب سے پچھم اور شمال سے جنوب، جنوب سے شمال یہ چلتی ہیں، یہ بھی ہماری فصلوں میں گویا کہ ان کی آبیاری کے لیے معاون ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے من یرزقکم من السماء، بتاؤ نا تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے مالک کانوں کا اور آنکھوں کا، کون ہے تمہاری بصارت کو کنٹرول میں رکھنے والا، تمہاری سماعت کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا، یعنی کس نے تمہیں بصارت دی، کس نے تمہیں سماعت دی، وہ چاہے تو لے لے۔ کون ہے مالک تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کرتا ہے، جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، چوزہ زندہ نکلا مردہ انڈا سے، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردہ کو زندہ سے، اور یہ معنی بھی کرتے ہیں حیہ سے مراد مسلمان، میت سے مراد کافر، کون ہے جو مسلمان کو کافر کے گھر میں پیدا کرتا ہے، یہ معنی بھی کرتے ہیں حیہ سے مراد عالم، میت سے مراد جاہل، کون ہے جو عالم کو جاہل کے گھر پیدا کرتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، مردہ انڈا زندہ مرغی سے پیدا ہو رہا ہے، یا میت سے مراد جاہل ہے، جاہل ایک عالم کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یا میت سے مراد کافر ہے، کافر ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، آخر کون ہے جو تدبیریں کرتا ہے ان سارے معاملات کی، بتاؤ تو صحیح۔ تو مشرکین کہیں گے اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا انکار کرتے تھے، نہ اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کے وجود کو بھی مان رہے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں، اللہ کی تدابیر کو بھی مان رہے ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اور لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب تمہیں اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں یہ سارے کام کرنے والے، آسمان زمین سے رزق دینے والے، کانوں اور آنکھوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو پھر کیا تم بچتے نہیں ہو شرک سے؟ افلا تتقون، شرک سے کیوں نہیں تم بچتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق۔ ہمارے شیخ استاد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اور مدبر بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، مصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا احمد رضا صاحب اپنی کتاب ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ فرمائیں گے کہ اس وقت کے مشرکوں کا عقیدہ دیکھیں اور آج کے مشرکین کا عقیدہ دیکھیں، اور اسی کتاب کے حصہ 2 میں لکھتے ہیں احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب خدائی اختیارات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں، اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا بھئی؟ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کا عقیدہ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔ اس وقت کا مشرک کس عقیدے کا مالک اور آج کا مشرک کس عقیدے کا مالک ہے؟ گویا اس وقت کا مشرک کہہ رہا ہے کہ سارے معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، تو آج کا مشرک کہہ رہا ہے کہ نہیں، سارا نظام تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ فقل افلا تتقون، فرمایا جب تمہیں اقرار ہے کہ اللہ ہی مدبر ہیں، اللہ ہی تدبیریں کرتے ہیں سارے معاملات کی، کیوں تم نہیں ڈرتے شرک سے؟ کیوں نہیں تم بچتے شرک سے؟ فذالکم اللہ ربکم،
پس وہ اللہ رب ہے تمہارا سچا، فماذا بعد الحق الا الضلال، نہیں بعد حق کے مگر گمراہی، یعنی کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم جمع کریں گے ان کو جمیعا سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ اشْرَكُوا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، ٹھہرو اپنی جگہ، انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شرکا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شرکا، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، پس کافی اللہ تعالیٰ گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے البتہ بے خبر، ہنالک تبلو، وہیں آزما لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، جو کر گزرا، وردو الی اللہ، پھیر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، مولا ان کا سچا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، کھوجیں گے ان سے وہ چیزیں جو وہ باندھ رہے تھے، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، فَسَيَقُولُونَ اللہ، پس ان قریب کہیں گے اللہ تعالیٰ، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم شرک سے بچتے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، پس وہ اللہ رب ہے تمہارا، الحق سچا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس نہیں بعد حق کے مگر گمراہی، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔